السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اجر و ثواب کی بجائے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جس میں معجزہ، ہدایت، تفصیل، تقر، انعام و الہی، تکبر ربانی اور کرامت کا سمندر موجزن ہے۔ یہ کتاب انسان کے لیے رحمت، برکت، مغفرت اور کامل ہدایت ہے، جو اللہ کی خوشنودی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، علم، مسائل اور دکھ تکلیف سے راحت کا ذریعہ، امن و سکون کا سبب اور رجوع ہدایت و انسانی فلاح کا منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنانے کے لیے یہ کتاب، جو خیر و شفا کا منبع ہے، سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کتاب کو تھامنے والوں کو تمام امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان اور امت مسلمہ سے بے پناہ محبت کا زندہ ثبوت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظمت والی کتاب کی حقداری کے ساتھ قدر کرے اور اپنا ہر حصہ اس کے حوالے کر دے، تاکہ رحمت، برکت، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی نصیب ہوگا۔ قرآن مجید محبوب اور حاکم کا کلام ہے، جس کی تلاوت اور سنوائی میں آداب اور اہتمام بے حد ضروری ہے۔ یہ اکمل، حاکم اور سلطان الصالحین کا فرمان ہے، جس کی ہمسری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ سلاطین کے دربار سے واقف ہیں، وہ اس فرمان کی ہیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن نور ہے، اس میں راہ نجات ملتی ہے، اس میں شفا ہے، روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں، اس کی وعید کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں اول اور آخر جن و انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے اس سے کنارہ کیا، وہ راہ سے بھٹک گئے، اور جنہوں نے اس پر اعتماد کیا اور عمل کیا، وہی دین و دنیا کی کامیابی سے بہر و بر ہوئے۔ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے انیک ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ہے اس کی تلاوت کی کثرت۔ قرآن کریم عام کتابوں سے بالکل جدا ہے، یہ کلام الہی ہے، اور اسے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہیں، جن کا لحاظ کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی پریشانی میں ہے تو وہ بنا وضو لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن پیر پھیلا کر پیچھا کر نہ پڑھے، تب بھی ثواب ملے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ وضو کی حالت میں ادب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ 4 جانو ہو کر بیٹھنا یا تکیہ لگانے سے اجتناب نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، تلاوت کی مقدار میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 ماہ میں۔ انہوں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن میں 1 بار قرآن ختم کرو۔ جو 3 دن سے کم میں ختم کرتا ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا
متدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار قرآن مکمل کیا جائے۔ جو شخص ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لے۔ تلاوتوں کے بعد دعا بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کے آخری صفحہ پر دعا لکھی ہو تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مسواک کر کے، وضو کر کے، توجہ اور وقار کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر حضور قلب اور خشوع کے ساتھ تلاوت کی جائے، ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے۔ نمبر 1، حالت جنابت جب غسل واجب ہو۔ نمبر 2، عورتوں کی حیض کی حالت۔ نمبر 3، عورتوں کی نفاس۔ ان 3 حالتوں میں نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں نہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآنی دعا کی آیتیں جیسے آیت الکرسی یا درود شریف اگر دعا یا ورد کی نیت سے پڑھی جائے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیضہ اور جنوبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ بے وضو قرآن کو چھونا جائز نہیں، لیکن زبانی پڑھنا ممکن ہے۔ البتہ حالت جنابت، حیض اور نفاس میں زبانی پڑھنا بھی منع ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس وقت قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ کلمات جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ کہنے کی اجازت ہے۔ جب قرآن پڑھے تو آواز بلند کرے تاکہ اس کا سننا بھی باعث ثواب بنے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو سننے والا درست کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں مقرر ہیں۔ قرآن دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔